علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم، وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، خانقاہ محبوب اولیاء میں آنے والے تمام مرید اور متقین، کیونکہ شعبان معظم کا یہ بالکل آخری عشرہ کے کچھ دن باقی رہ گئے ہیں، تو آج انشاءاللہ تعالی ہمارے اس خانقاہ میں رمضان مبارک کے کچھ فضائل اور ساتھ ہی ساتھ روزہ کے متعلق کچھ اہم باتیں، نیت کے متعلق کچھ اہم باتیں، کس چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کس چیزوں میں، یوں سمجھے کہ آج کا یہ ہمارا درس جو ہے تربیتی درس رہے گا انشاءاللہ، تاکہ جو اہم ضروری باتیں اکثر زیادہ تر دیکھا گیا بچوں کو، نوجوانوں کو، بوڑھوں کو کہ ان چیزوں میں غلطیاں کرتے روزے کی حالت میں، ان کو پتہ نہیں چلتا ان کا روزہ ٹوٹ چکا لیکن پھر وہ روزہ رہتے ہیں، تو ان غلطیوں پہ بھی ہم آج اشارہ کریں گے، کیونکہ میں اکثر کہتا ہوں عبادت دیکھنے سے نہیں سیکھنے سے ہوتی ہے، عبادت کے لیے سیکھنا۔ اور یہ تمام چیزیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی روشنی میں بتا رہا ہوں کہ ہر مسلمان مرد اور عورت کو علم دین حاصل کرنا فرض عین ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت کو اتنا تو علم حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے جس کو پتہ چلے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے۔ علماء کرام نے اور ڈیٹیل کے ساتھ بہت پیاری بات کرتے ہوئے کہا کہ جو چیز اسلام میں فرض ہے، جو چیز اسلام میں فرض ہے اس کا سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت کے لیے بھی فرض ہے، جو چیز اسلام میں واجب ہے اس کا سیکھنا بھی ہر ایک مسلمان اور مرد اور عورت کو بھی واجب ہے۔ تو آج یہ کیونکہ رمضان روزے فرض رکھے گئے ہیں تو انشاءاللہ ہم آج اسی کے متعلق کچھ باتیں عرض کریں گے، کیونکہ روزے فرض کب ہوئے؟ جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کرنے کے بعد مدینہ پاک آئے، دوسرے ہجری 10 شعبان معظم میں روزے کی فرضیت کا اعلان ہوا۔ دوسری ہجری 10 شعبان معظم کی تاریخ تھی، قرآن پاک میں آیت پاک نازل ہوئی کہ روزے رمضان مبارک کے رکھنا فرض کر دیا گیا۔ اور اس سے پہلے سرکار مدینہ علیہ السلام جو خاص طور پر روزہ رکھتے تھے وہ محرم کی 10 تاریخ کا تھا، جو بعض علماء فرماتے کہ یہ رمضان مبارک کے جو روزے فرض کیے اس سے پہلے تو یہ 10 محرم کا روزہ رکھنا تو فرض تھا، لیکن جب یہ ایک مہینے کے روزے فرض کر دیے گئے تو پھر سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا اب آج کے بعد جس کو چاہے وہ محرم کا 10 تاریخ کا عاشورہ کا روزہ رکھے یا نہ رکھے اس کی مرضی ہے، لیکن یہ روزوں کی فرضیت کے بعد پھر وہ فرضیت ختم ہو گئی ہے۔ تو رمضان مبارک کے کچھ فضائل میں آپ کو سب سے پہلے حدیث پاک سناتا ہوں، اور کوئی کوشش ہی کروں گا جو حدیثیں میں نے جمعہ میں نہیں سنائی آج سناؤں آپ کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ کہ ایک رمضان سے لے کے دوسرا رمضان، اور ایک حج سے لے کے دوسرا حج، اور ایک جو ہے جمعہ سے لے کے دوسرا جمعہ آنے تک، اور ایک نماز سے لے کے دوسری نماز آنے تک بیچ میں جتنے بھی گناہ کیے جاتے ہیں اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اب غور کریں، رمضان مبارک پھر آنے والے، یعنی اب جو بیچ میں ہم گناہ کیے ہیں آنے والے رمضان میں روزے رکھیں گے تو بیچ کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دے گا۔ اسی طرح جمعہ ہے،
پھر آنے والے جمعہ تک بیچ میں کوئی گناہ ہے، جمعہ کی نماز میں تو بیچ میں جو گناہ ہے اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح جو ہے جو حج کرنے کے بعد دوسرا سال حج کرنے جائے گا اور اللہ اس کو توفیق دے تو حج کی بدولت وہ بیچ میں جتنے گناہ ہوئے اللہ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ نماز پڑھی، پھر نماز ظہر کے درمیان کچھ گناہ کیے تو نماز ظہر ادا کی دے، فجر سے لے کے ظہر کے درمیان جو گناہ ہوئے اللہ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھنا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہاں جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ جو ہے نا صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، یعنی چھوٹے گناہ۔ کبیرہ گناہ کے لیے توبہ ہی شرط ہے، ٹھیک ہے۔ بڑے گناہ کی دو قسم ہے، صغیرہ اور کبیرہ۔ کبیر یعنی بڑے کو کہتے ہیں، صغیر یعنی چھوٹے کو کہتے ہیں۔ تو اب گناہ کی کتنے قسمیں ہیں یہ بہت بڑا موضوع ہے۔ علامہ جو ہے بہت بڑے تیمیہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے کتاب لکھی کبائر گناہ۔ انہوں نے اس کتاب میں بتائے کبیرہ گناہ یعنی بڑے گناہ کتنے ہیں، کن کن کو کہا جائے گا اور کتنے ہیں۔ تو انہوں نے 70 کے قریب گناہوں کو لکھا ہے جو بڑے گناہ جس کے لیے توبہ لازم ہے۔ تو انشاءاللہ کبھی ہم اس پر ٹاپک کریں گے کہ ہم بعض چیزیں جب تک علم نہ ہو بچ نہیں سکتے۔ میں اکثر جمعہ میں بھی یہ کہا ہو کہ ہم جیسا کہ فرض ہے روزے، ٹھیک ہے، لیکن اسی رب نے قرآن میں جھوٹ بولنے کو بھی حرام رکھا۔ تو روزے کی حالت میں ایک چیز کو ماننا اللہ کے حکم کو، دوسرے کو نہیں ماننا، تو یہ نیکی مکمل نہیں ہوگی۔ تو جو چیز ماننا ہے تو مکمل طریقے سے مانو۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو ایسا نہیں کچھ کو ماننا کچھ کو چھوڑنا۔ تو خیر یہ حدیث پاک سے جو ابھی میں نے بتایا، اور یہ حدیث میں اور علماء کرام فرماتے ہیں جہاں کہیں بھی حدیث میں آتا ہے کہ درود پڑھو اللہ تمہارے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے، ذکر پڑھو اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ عظیم پڑھنے سے بھی کئی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں گناہ سے مراد صغیرہ گناہ ہی ہے، کبیرہ نہیں ہے۔ ہاں کبیرہ گناہ کے لیے توبہ شرط ہے، لیکن ایک جگہ ایسی ہے جہاں بندہ اس پہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ توبہ نہ بھی کرے لیکن اس چیز پہ عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے 40 کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک عمل ہے، وہ کون سا؟ وہ جنازے کو کھاندہ دینا، جنازے کو کھاندہ دینا۔ جبکہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ کبیرہ گناہوں کے لیے شرط ہے توبہ کرنا۔ اب توبہ کی بھی شرط ہمیں معلوم ہے کہ توبہ کا معنی یہ نہیں کہ منہ پہ ہاتھ پھیر لے۔ اب تصوف میں میں اکثر کہتا ہوں، طریقت میں بھی اگر پہلی سیڑھی جو ہے تصوف کی وہ توبہ ہے، تصوف کی پہلی سیڑھی توبہ ہے۔ تو توبہ کا مطلب ہے نہیں کہ صرف منہ پہ ہاتھ پھیر لیے یا ایک مرتبہ تسبیح لے کر یا 1000 مرتبہ استغفر اللہ کہتے رہے۔ آپ جو ہے نا توبہ نہیں ہوگی جب تک توبہ کے 3 شرطیں آپ کو یاد نہ ہو۔ وہ 3 شرطیں یاد ہے، اس کے بعد ہم استغفر اللہ پڑھیں، اللہ آپ کی توبہ کو ضرور قبول فرمائے گا۔ وہ 3 شرطیں کیا ہے پھر سے، تاکہ بہت سے بار میں بتا چکا ہوں، یاد رہنے کے لیے 3 شرطیں ذہن و دل دماغ میں رکھتے ہوئے توبہ کی جائے گی تو اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ 3 شرطوں میں پہلی شرط ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تو غلطی کو غلطی تسلیم کر لینا، مان لینا۔ یہ بہت بڑی مسئلہ ہے، آج لوگ جو ہے نا گناہ ماننے کو تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے گناہ کو گناہ مان لینا، غلطی کو تسلیم کرنا، ہاں مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، پہلی شرط۔ پھر دوسری شرط ہے آئندہ نہیں کروں گا، ندامت کرنا، یعنی دوسری شرط ہے ندامت کرنا، افسوس کرنا مجھ سے یہ غلطی ہوئی کیسا، یا اللہ معاف فرما دے۔ دوسری شرط ندامت کرنا، اور تیسری شرط ہے کہ آئندہ اس کو نہیں کروں گا، یہ کام کو دوبارہ نہیں کروں گا۔ 3 شرطیں ذہن میں رکھ کر جب توبہ کی جاتی ہے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اور بھی توبہ کے متعلق کہ بندوں کا حق دبائے یا رب کا حق دبائے، تو میں نے اس پر شب برات میں یہاں پر بیان میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا تھا کہ توبہ کی شرطیں کیا ہے اور بھی۔ تو لہٰذا جہاں کہیں بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ درود پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے تو وہ چھوٹے گناہ ہے۔ ہاں جنازے کو اگر میت کو کھاندہ دے کہ سیدھے بازو 10 قدم چلے، بائیں بازو 10 قدم چلے، پھر پیچھے آئے 10 قدم، پھر ادھر 10 قدم، تو 40 قدم چل کر میت کو کھاندہ دیتا ہے، اللہ اس کے 40 کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔
آج کل میتوں کو بھی لوگ کھانا دینے سے ڈرتے ہیں، اور ابھی عجیب لوگ ہو گئے یار، اللہ ہمیں جو ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض میتیں ایسی ہوتی ہے کہ جن میں لوگوں کی وجہ سے ان کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور بعض میتیں ایسی ہوتی ہے کہ میت کی وجہ سے لوگوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور وہ جو میتیں ہوتی ہے جن کی وجہ سے لوگوں کی مغفرت ہو جاتی ہے وہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بہت چہیتے خاص مرید و خلیفہ امیر و خسرو رحمۃ اللہ علیہ بہت چہیتے تھے نظام الدین اولیاء۔ ایک روایت میں نے پڑھا کہ اگر ایک قبر میں 2 مردے رکھنا جائز ہوتا تو میں خسرو کو اپنے ساتھ رکھ لیتا۔ امیر و خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ جبکہ بس اتنی بات سمجھ جائے، عشاء کی نماز کے بعد نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جب دروازہ بند کر اندر چلے جاتے تو کسی مرید کی ہمت نہیں ہوتی کہ اس دروازے کھول کر اندر جائے سوائے امیر و خسرو کے۔ امیر و خسرو جاتے تھے دروازہ کھول کر اندر عشاء کے بعد، اور نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے اوپر تخت پر بیٹھے ہوتے، یہ قدموں پر بیٹھ کر اپنے لکھے ہوئے کلام پھر سرکار نظام الدین اولیاء کو سنایا کرتے تھے۔ یہ امیر و خسرو کا مقام و مرتبہ ہے۔ امیر و خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی عشق بھی اپنے پیر سے بڑا مضبوط تھا، بہت زیادہ، یہاں تک کہ حضرت نظام الدین اولیاء کے دور مبارک میں آپ کے دور میں 4 یا 7 بادشاہ بدلے۔ 7 بادشاہوں کو آپ نے دیکھا ہے، علاؤ الدین خلجی کو دیکھا ہے، اور بھی جو ہے نا تغلق جو آخری بادشاہ تھا محمد بن تغلق، اس کی دور میں نظام الدین اولیاء پردہ فرمائے۔ لیکن اس سے پہلے جتنے بادشاہ گزرے تغلق سے پہلے نظام الدین اولیاء نے سب کو دیکھا۔ اور دوسری بات، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کسی بادشاہ سے ظاہری زندگی میں ملاقات نہیں کی روبرو۔ بادشاہ ترس گئے، تڑپ گئے کہ ہم آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، آپ لوگ اپنی سیٹ پر رہو، ہم چشتی اور فقراء کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ بادشاہوں سے ملاقات کریں، ہم تمہارے لیے دعا کریں گے، تمہاری سلطنت کی دعا کریں گے، اگر تم حق پر ہو، سچے ہو اور عادل ہو، یعنی سچائی کی طریقے سے اگر حکومت کر رہے ہو تو ہم دعا کریں۔ دیکھیے اب غور کرنے کی بات ہے، ایسا نہیں کہ ہم تمہارے لیے دعا کرتے، نہیں، تم اگر سچ کا ساتھ دے رہے ہو اور لوگوں پر ظلم نہیں کرو گے تو ہم ضرور تمہارے لیے دعا کریں گے۔ لیکن ملاقات نہیں کی نظام الدین اولیاء نے، بہت کوشش کی۔ علاؤ الدین خلجی کے بارے میں آتا، میں بھی ہوتا نظام الدین اولیاء اتنا مرید کو چاہتے تو مرید بھی تو ایسا تھا نا۔ امیر الخسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ بادشاہ کے پاس وزیر کا مقام بھی رکھتے ہیں، ادھر پیر و مرشید کے پاس مرید بھی ہے، محل میں وزیر بھی ہے۔ تو علاؤ الدین خلجی نے تو بہت کوشش کی نظام الدین اولیاء سے ملنے کی، بہت زیادہ کوشش کی۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ملاقات نہیں کرے علاؤ الدین خلجی سے، تو ایک دن علاؤ الدین خلجی رات کے وقت بلا کر کہنے لگا امیر خسرو کو کہ میں اچانک جاؤں گا، اور جا کر نظام الدین اولیاء سے میری جانے کی اطلاع مت کرو۔ اب بادشاہ آ رہا تو اطلاع ہوتی تھا، لیکن میری اطلاع مت کرو خسرو، میں اچانک جا کر ملاقات کروں گا، اور یہ بات میں صرف تمہیں بتا رہا ہوں، تم کسی کو نہیں بتا، میں جاؤں گا جا کر ملاقات کروں گا۔ نظام الدین اولیاء کا بڑا مشہور قول تھا، فرماتے تھے فقیر کی خانقاہ کے 2 دروازے سے، اگر بادشاہ اس دروازے سے آئے گا تو فقیر اس دروازے سے نکل جائے گا۔ تو لہٰذا امیر خسرو باہر آئے، سوچنے لگے کہ اگر میں نہیں بتاؤں گا تو آخر برباد ہوگی، میرا پیر سامنے، اگر بتا دوں گا تو یہاں جان جائے گی، کیونکہ بادشاہ کے حکم کی بات نہیں سننا، بادشاہ کی بات نہیں سننا، سیدھا ضد الہی کی اگر آپ نے بات نہیں سنی تو آپ کو قتل کی سزا ہے۔ تو کرنا کیا ہے کہ بادشاہ کی بات نہ سنے، یا پھر جو ہے اپنے پیر کو ناراض کرے۔ تو آپ نے دونوں کشمکش میں امیر خسرو نے تنہائی میں فیصلہ کیا کہ میرا پیر پہلے ہے، اور فوراً آپ اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں گئے، جا کر کہا کہ حضور بادشاہ اچانک صبح آپ کے پاس آنے والا ہے۔ آپ نے نظام الدین اولیاء نے امیر خسرو کو دعائیں دی اور فوراً وہاں سے جو ہے نکل گئے، اور بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ خسرو تم نے یہ کیوں کیا؟ تو آپ نے فرمایا میں نے سب کچھ لٹا دیا ان کے نام پر، رہا کیا ہے میرے پاس۔ تو یہ محبت بھی تو پیر سے ایسی تھی نا۔ امیر نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو یہاں تک کہا آپ نے کہ اگر کوئی قبر کی میری زیارت کرنے آیا تو میں پہلے میرے خسرو سے مل کر میرے پاس آ، میرے امیر خسرو سے ملاقات کر آ۔ تو پیر سے محبت بھی ویسی تھی، عقیدت بھی ایسی تھی، یقین بھی ایسا تھا نا کہ اب دیکھیے
خالی ایک سید صاحب نظام الدین اولیاء کی سخاوت کے قصے سن کر دلی سے کئی کلومیٹر دور پیدل چلتے چلتے کئی دن کے بعد سفر کرتے کرتے نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں آئے تھے اور آ کر کہا تھا حضور میرے بال بچیاں یعنی بیٹیاں زیادہ ہے، شادیوں کی عمر ہو گئی ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ نظام الدین اولیاء نے فرمایا آپ بیٹھ جائیے، آج دن بھر جتنے نذرانے آئیں گے سارے نذرانے ہم آپ کو دے دیں گے تاکہ تم اپنی بیٹیوں کا نکاح کر دو۔ اب سارا دن اتفاق دیکھا جس دن سید صاحب لینے آئے اسی دن سید صاحب جس دن بیٹھے ہوئے خود نظام الدین اولیاء بھی سید ہے، ٹھیک ہے۔ اب جس دن بیٹھے ہوئے ہیں اس دن سارا دن گزر گیا، ایک بھی نذرانہ نہیں آیا، جبکہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بعد نذرانے آتے رہتے تھے، اسی سے آپ خانقاہ چلاتے تھے، غریبوں کی مدد کرتے تھے، 1 روپیہ بھی شام ختم ہونے سے پہلے اپنے پاس نہیں رکھتے تھے نذرانوں کا۔ ہاں یہ بھی یاد رکھیے آپ، صبح یعنی صبح ہونے سے پہلے تک آپ کے پاس پھر 1 روپیہ بھی نہیں، وہ سارا فقراء میں غریبوں میں خانقاہ میں بس 70 ٹن اس دور میں نمک لگتا تھا نظام الدین اولیاء کی خانقاہ میں، اس دور میں 70 ٹن۔ اور بس علماء نے تحقیق کر بتایا کہ دوپہر میں نے اشراق کے بعد 1 ٹائم کھانا کھلاتے، مغرب کے بعد کھلاتے، تو یہ 2 ٹائم کا کھانا صبح اور شام 3-3 ہزار آدمی کھایا کرتے تھے اس دور میں، صبح میں 3,000 آدمی رہتے۔ تو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خانقاہ تھی، اور اتنے نذرانے آتے تھے، پھر آپ یہ مت سمجھیے کہ وہ نذرانے صرف غریب و فقراء میں جایا کرتے تھے۔ لیکن وہ سید صاحب جب بیٹی کے لیے آئے تو کچھ نہیں ملا، سارا دن گزر گیا۔ کہا امام نظام الدین اولیاء نے کہ آپ صبر کرو، کل اللہ مالک ہے، کل کچھ نہ کچھ ذریعہ بن جائے گا۔ اب دوسرے دن دیکھیں تو سارا دن اتفاق دیکھو دوسرے دن بھی کچھ بھی نذرانہ نہیں آیا۔ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں وہ سید صاحب پہلے کہ حضور کیا کرے، شاید میری قسمت ہی ایسی ہے، آپ کے خانقاہ میں تو ڈیلی کا نذرانہ تھا، 2 دن سے میں بیٹھا ہوں آج کچھ نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا اور 1 دن صبر کریں، مہمان عموماً 3 دن رہتا ہے، تو مہمان بن کر ہمارے پاس آیا تاکہ سنت بھی ادا ہو جائے، انتظار بھی ہو جائے۔ تیسرے دن صبر کیا اور تیسرے دن بھی کچھ بھی نذرانہ نہیں آیا۔ جب تیسرے دن بھی نہیں آیا تو چوتھے دن صبح اٹھ کے کہ حضور اب اجازت دیجئے، میں تو بڑی آس لے کر آیا تھا، لیکن اللہ کی کیا مرضی ہے، میں آپ سے بھی ناراض نہیں ہوں، اللہ کی کیا مرضی ہے میرے بیٹیوں کا نکاح کا مسئلہ آسان ہو جائے، اس لیے آپ کے آستانے پر آیا تھا۔ نظام الدین اولیاء نے فرمایا فقیر کے پاس کوئی خالی نہیں جاتا، تم ایک کام کرو، جا رہے ہو نا، لیکن جانے سے پہلے میرے جو چوکٹ پر جو میری نالین رکھی ہوئی ہے اس کو اپنے پاس رکھ لے کے چلے جاؤ۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے فرمان پر اس سید صاحب نے کہا چلو ٹھیک ہے، اتنے بڑے بزرگ ہیں، ان کے نالین کو ہی میں رکھ لیتا ہوں تاکہ اس کی برکت میرے گھر میں آئے۔ انہوں نے ایک چادر میں نظام الدین اولیاء کی نالین کو لپٹا اور وہاں سے چلتے چلتے خانقاہ سے نکلے اپنے گھر کے راستے پر۔ رات کا وقت ہوا، صحرائے میں ٹھہرے، اور ادھر امیر و خسرو اب کچھ کام سے دلی کے باہر گئے ہوئے تھے، اسی راستے سے واپس آ رہے تھے دہلی، اور اپنے جو ہے نا ساتھیوں کو کہتے تھے پتہ نہیں اس جنگل میں مجھے اپنے پیر کی نالین کی خوشبو مہک رہی ہے۔ لوگوں نے کہا حضور ابھی تو دلی بہت دور ہے اور آپ کو اپنے پیر کے نالین کی خوشبو آ رہی ہے، فرمایا مجھے محسوس ہو رہا ہے۔ لیکن قریب پڑتے پڑتے وہاں سے امیر و خسرو دن میں نکلے تھے، وہاں سے سید صاحب دن میں نکلے تھے، دونوں رات میں پہنچے اسی مقام پر جس صحرائے میں حضرت وہ سید صاحب ٹھہرے تھے، اور امیر و خسرو نے کہا مجھے اسی صحرائے سے میرے پیر کے نالین کی خوشبو آ رہی ہے، جا کے معلوم کرو کون اس صحرائے میں، یعنی اس دور کا نارتھ سمجھیے آپ، کون اس صحرائے میں ایسا ہے جو دہلی میرے پیر کے خانقاہ سے آئے، معلوم کرو۔ سپاہیوں نے معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ سید صاحب آئے ہوئے، سید صاحب کو بلایا گیا کہ سید صاحب آپ کے پاس سے میرے پیر کے نالین کی خوشبو آ رہی ہے، کیا بات ہے؟ اور میں آپ نے سارا واقعہ سنایا، اور نظام الدین اولیاء کا وہ جو ہے نالین بھی آپ کو سامنے رکھ دیا۔ حضرت امیر و خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا کہ آپ مجھے یہ دے دیجئے، اور آپ تجارت کے مسئلے میں گئے تھے، ایک اونٹ یا ایک گھوڑا بھر کر تھیلوں پر اشرفیہ رکھے ہوئے دوستوں پر، فرمائے سارا مال لے لیجیے۔ اب سید صاحب کو مال کی ضرورت بھی تو تھی نا، تو سارا مال لے لیجئے اور یہ مجھے نالین مجھے دے دیجئے۔ ادھر یہ سارا مال دے دیا، سید صاحب کو تو ضرورت تھی اور سارا مال دے دیا۔ پیر کے نالین کو آپ نے، اس چپل کا مقام ختم ہوتا ہے لیکن پیر کے نالین کا مقام دیکھیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی نالین کو اٹھانے والے صحابی تھے۔ جب حضور نالین اتار دے نا، عبداللہ بن مسعود اپنے ایک نالین اس ہاتھ میں رکھتے اور ایک نالین یہاں پر رکھتے اور دونوں ہاتھوں کو یہ بند لے کر بیٹھا کرتے، یہ عبداللہ بن مسعود۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں یہ کیا بزرگان نے، یہ سارے چیزیں حدیثوں سے آئے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ لہٰذا
اب وہ پہنچے اور نظام الدین اولیاء کھڑ کر فرمایا خسرو تم نے میرے نالین کا سودا بڑے سستے میں کر لیا، لیکن وہ نظر سے دیکھنا چاہیے پیر کو، ہم نہ رہے۔ تو میں کہہ رہا تھا بعض میتیں یہ ہوتی ہیں جن کے وسیلے سے میت میں آنے والوں کی بخشش ہو جاتی ہے نا۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے امیر خسرو کو کچھ کام سے بھیجایا تھا، میں اس ٹاپک پر تھوڑی سی میں بحث لمبی چلے گئی۔ امیر خسرو کو کچھ کام سے بھیجایا تھا، کچھ دیر کے بعد جو ٹائم لگا واپس آئے، نظام الدین اولیاء نے فرمایا خسرو بہت دیر ہو گئی، وجہ کیا ہے؟ تو امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا کہ سرکار میں جا رہا تھا اور ایک بزرگ کا جنازہ میرے سامنے سے گیا، مطلب اس دور میں بہت سے لوگ اس جنازے میں تھے۔ میں نے پوچھا اتنی لوگ جنازے میں، کس کا جنازہ ہے؟ لوگوں نے کہا یہ فلاں بزرگ کا، دہلی کے بڑے مشہور بزرگ تھے۔ ایک روایت میں ابو علی شاہ قلندر کا جنازہ ہے، کسی کا جنازہ تھا وہ، تو کہا یہ فلاں بزرگ کا جنازہ ہے، اور انہوں نے فرمایا تھا کہ جو میرے جنازے کو ہاتھ لگائے گا اللہ اس کو جنتی بنا دے گا، یعنی اس کی بخشش فرما دے گا، لہٰذا اتنے لوگ ان کے لیے جا رہے ہیں۔ تو نظام الدین اولیاء نے جب یہ سنا کہ اچھا اس لیے دیر ہوئی، تم بھی جنازے کو ہاتھ لگا کر آئے ہو، تو امیر خسرو اپنے پیر کے قدموں میں گر کر کہتے ہیں حضور اگر میں جنازے کو ہاتھ لگا لیتا، لوگ کہتے آنے والے دنوں میں خسرو کو اپنے پیر پہ بھروسہ نہیں ہے، عشق کی دنیا میں بدنام ہو جاتا، محبت کی دنیا میں بدنام ہو جاتا۔ حالانکہ کوئی گناہ نہیں تھا ہاتھ لگانا، لیکن عشق کیا کہتا، محبت کیا کہتی کہ خسرو کو اپنے پیر پہ بھروسہ نہیں ہے۔ لہٰذا یہ امیر خسرو کی محبت تھی، اور یہ واقعے سے ہمیں پتہ چلا کچھ جنازے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنازے میں آنے والوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یہاں تک کہ خواجہ حسن بصری نے رحمۃ اللہ تعالیٰ نے واقعہ سنا کہ ایک وقت کی رابعہ بصریہ نے بڑی عابدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ کا انتقال ہوا، اور ایک قبر کھود کر کفن چوری کرنے والا شخص جو ہے، جب اس سیدہ طیبہ طاہرہ کی قبر کو کھود کر، پہلے تو وہ جنازے میں بھی آیا، اس کی عادت تھی وہ چور کی، وہ جنازوں میں جاتا، اور جس جنازے میں پورا ماحول دیکھتا کہاں دفن ہو رہا ہے، جب میت کو لوگ دفن کر کر چلے جاتے تو پھر وہ خبر کو دیر کفن نکال لیتا، وہ کفن چور تھا، لہٰذا وہ کفن چوری کرنے کی نیت سے اس سیدہ کے جنازے میں بھی آیا، جنازے کی نماز بھی پڑھا، پھر جنازے کی نماز پڑھنے کے بعد ان کے قبرستان گیا، جب تک لوگ تکفین نہیں کرے وہاں ٹھہرا رہا، لوگ دفنا کر چلے گئے، یہ اس کے بعد گیا قبر کھودا، اور جیسے ہی کفن کو ہاتھ لگایا فوراً جو سیدہ نے ہاتھ پکڑ کر کہا اللہ نے تو تجھے بخش دیا۔ قبر میں آرام کرنے والے اللہ کی نیک بندیاں تھی، اس نے کہا اللہ نے تو میرے جنازے میں آنے والے سب کو بخش دیا ہے، اور تو بھی بخشا ہوا ہے، اور تو جو ہے میرے کفن کو چوری کرنے آیا، وہ کفن اسی وقت توبہ کر جب توبہ کر باہر نکلا، مٹی سے بھر گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ولیوں کا یعنی اپنے قرب، اپنے محبوب کا مقام عطا فرمایا، یعنی اپنے ولی بنا لیا۔ خیر اللہ ہمیں جنازوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنے والا بھی بنائے، جنازوں کو دیکھ کر ڈرنا، کندرانا، عجیب باتیں کرتے ہیں لوگ، تعجب ہوتا ہے، وہ حقیقت ہے کیسی جس کا انکار کوئی مذہب والا نہیں کر سکتا، اور موت ہے، سب کہتے ہیں ختم ہو گیا، اور مسلمان کہتا ہے موت کے بعد تو اصل زندگی ہماری شروع ہوتی ہے، ہم ختم کہاں ہوتے ہیں، وہاں سے تو اصل زندگی شروع ہوتی ہے جو ہم سارا عمل کرتے۔ تو کبھی موت کو دیکھ کر کندرائے نہیں، کسی کی میت کو دیکھ کر کندرائے نہیں، ڈرے نہیں، بالکل بلا جھجک کہ جو موت جنازے کو عام میتوں کو ہاتھ لگاتا ہے، کچھ اپنے میتوں میں جب نیک بندے آتے ہیں، یہ تو سنا تھا کچھ میتوں کی وجہ سے لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے میت میں آنے کی وجہ سے ان کے وسیلے سے اللہ میت کو بخش دیتا ہے، وہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اس لیے بزرگان دین کیا کرتے تھے، علماء کیا کرتے تھے کہ اپنے میتوں کو اللہ کے نیک بندوں سے جنازہ پڑھایا کرتے تھے، ان کو خاص طور پر انوائٹ کرتے، بلاتے تھے کہ حضور ہمارے گھر میں انتقال ہو گیا، آپ جنازہ پڑھا دیں، کیونکہ اس سے مرحوم کو بہت فائدہ پہنچتا ہے۔ اللہ کا نیک ولی، اللہ کا نیک بندہ جنازے میں آئے، جنازے کی نماز پڑھائے، شرکت کرے، اس کا فائدہ میت کو بہت زیادہ ملتا ہے۔ کوشش کریں کہ ہماری جنازوں میں اللہ کے نیک بندے سنی صحیح العقیدہ عاشقان رسول کے خاندے نصیب ہو، اور جو ہے جنازے کی نماز بھی ایسا کوئی پڑھائے جو سنی صحیح العقیدہ اور صحیح العقیدہ اور عاشق رسول ہو۔ لہٰذا بس میں کہنا چاہتا ہوں کچھ میت تو ایسے ہوتے ہیں، میت جنازے کو ہاتھ لگانے سے کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن جہاں کہیں بھی حدیث میں آپ سنیں گے یہ ذکر پڑھو گناہ معاف ہوں گے، درود پڑھو گناہ معاف ہوں گے، تو سمجھ جائے سے صغیرہ گناہ کبیرہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اب رمضان مبارک کے متعلق میں نے ابھی اور ایک
روایت آتا ہے امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، آپ فرماتے ہیں رمضان مبارک کا مہینہ تشریف لاتا، جیسے کہ صحابہ کرام رمضان مبارک کی تیاری 15 شعبان سے کرنا شروع کر دیتے تھے۔ صحابہ کرام رمضان شریف کی تیاری 15 شعبان سے تیاری کیا کرتے؟ تو جتنا قرضہ دینا ہوتا قرضہ دے دیتے، جتنا مارکیٹ میں قرضہ آنا تھا قرضہ لے لیتے، جو کاروبار کے اہم مسئلے 15 شعبان تک ختم کر دیتے، اگر جو ہے اس کے بعد راشن کا جو بھی مسئلہ ہو اپنے گھروں میں رکھ کر 15 شعبان سے ہی زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت اور عبادت میں لگ جاتے، تاکہ عادت آنے والے رمضان مبارک میں برقرار رہے۔ اگر آپ یہ پریکٹیکل بتا رہا ہوں، اگر آج سے ہی آپ نمازوں کی پابندی، ذرا فجر میں اٹھنے کی عادت ڈال لیں، یعنی تہجد میں اٹھنے چلیں، تہجد میں اٹھنے کی عادت ڈال لیں، تو انشاءاللہ یہ ابھی 4-5 دن جو باقی ہے، 5 دن تک آپ کو عادت ایسی ہو جائے گی انشاءاللہ سحری میں اٹھنا آپ کو سستی نہیں ہوگا۔ پھر یہ پریکٹیکل طور پر آپ کر دیکھیں، سحری میں آپ اچانک ٹائم پر اٹھ جائے گا۔ اگر آج سے آپ اگر عادت ڈالیں، آپ نیت تو کرنا انشاءاللہ، آپ کہیں گے ہم تو نیت کرتے، نیت اچھی والی نیت ہے، 50-50 والے نہیں، یا 90-60 والی نیت نہیں۔ ہاں نیت کرو زبان سے، یار اٹھنا ہے، حضرت بولے ایک دن میں ہونا ہے کہ 5 دن باقی سو دیکھیں گے، وہ اللہ والے کرتے، اللہ والے وہ بڑے بڑے بزرگائی بھی کرتے، ہم کیا ہے؟ یہ بہت بڑا وار ہے وہ شیطان کا آپ کے ذہنوں میں جو ڈالتا ہے کہ وہ پیر صاحب ہے انہوں کر سکتے، وہ ولی صاحب ہے انہوں کر سکتے، نہیں، یہ راتوں میں اٹھنا ہے نا، فجر سے پہلے اٹھنا، یہ عام مذہبی بھی اٹھ رہے تو فائدہ ہی فائدہ، اٹھنا چاہیے، اٹھ سکتا ہے انسان، ایک کیپیسٹی ہے، نہیں بتا کہ سائنسدان بھی کہتا ہے یار 4 گھنٹے کی نیند ہو جائے تو آپ کو سارے 12 گھنٹے کی نیند، کون سی 12 گھنٹے کی نیند ہونا ہی ضروری ہے؟ 4 گھنٹے کی نیند آپ کی ساری تھکان ختم کر دیتی ہے۔ اگر آپ تھوڑا جلدی سو جائے، اگر عشاء کے بعد یوں ہی عشاء کے بعد اگر کچھ کام نہ ہو دنیا کا یا دین کا تو جاگنا مکروہ ہے شریعت میں، نہ دنیا کا کام نہ دین کا کام عشاء کے بعد۔ غور سے سنیں، عشاء کے بعد کچھ بھی دنیا کا کام ہی نہیں۔ میں نے آپ ہمارا حال کیا، ہم دوستوں سے باتیں کرتے ہوئے، فونوں میں دیکھتے ہوئے، چیٹنگ کرتے ہوئے، اور ٹہلتے خالی 12-1 بجے سو رہے ہیں، اور سونے کے بعد جو ہے وہ دھوم دھم بھاگ رہے، شہری سے جگہ ہوں، تھکے ہوں۔ ابھی بندے کبھی تو جلدی سو جا، اگر تجھے کچھ کام نہیں ہے چل، تو اگر کام سے آ گیا ہے 10-10:30 تک تو اگر فری ہو جا رہا ہے، کبھی 11 بجے سو کر دیکھ لے، 2 بجے ایگزیکٹ تیری نیند نہیں اشار ہوئی تو تب بولنا، نیت کر کے آنا سو جائے۔ تو پریکٹیکل بھی ہمارے ذہن میں لائے نا، تو صحابہ اکرام 15 شعبان کہ جب تک سارے صحابی جنتی ہے نا، اور سارے صحابی جنتی، لیکن ان کی عادت پاک یہ تھی کہ وہ 15 شعبان سے اس کی تیاری کرنا شروع کر دیتے۔ تیاری کیسا میں آپ کو بتایا، تیاری ہمارے پاس تیاری کیسی ہوتی ہے رمضان مبارک کے دن، ہمارے پاس بولے پکوڑے لا دیتے، ہم بولے تو یہ لا لے، وہ لا لے، چاول لا لے، ٹھیک ہے جو ضروری تھی، اس کے علاوہ بھی ایکسٹرا کہ بھائی سحری میں چٹپٹی چیز ہونا ہمارا سحری میں کھانے کے لیے، یہ لایا وہ لایا، یہ ہماری تیاری ہے۔ صحابہ اکرام کی تیاری یہ نہیں، جو کام ضروری ہوتا ہے وہ نپٹا لیتے اور قرآن کی تلاوت زیادہ کرنے لگ جاتے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، مسکرائے لیکن بات بھی سمجھے نیت کے ساتھ کہ انشاءاللہ ان باتوں پہ عمل کریں گے۔ تو صحابہ کرام 15 رمضان مبارک سے ہی، 15 شعبان معظم سے ہی جو ہے رمضان مبارک کی تیاری کرتے تھے۔ اس لیے امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جیسے ہی رمضان مبارک کا مہینہ تشریف لاتا تو آپ فرمایا کرتے اس مہینے کو خوش آمدید ہے، اس مہینے کو خوش آمدید ہے جو ہمیں پاک کرنے والا ہے، جو ہمیں پاک کرنے والا ہے۔ پورا رمضان خیر ہی خیر ہے، دین کا روزہ ہو یا رات کا قیام، اس مہینے میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کا درجہ رکھتا ہے۔ دیکھیے یہ فاروق اعظم اکثر کہتے تھے اپنے دور کے لوگوں کو کہ یہ رمضان مبارک سارا مہینہ خیر ہی خیر ہے، اس میں خرچ کرو، اس میں عبادت کرو، قیام کرو، یعنی روزہ رکھو، قیام کرو، یہ باتیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایک حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان شریف کی پہلی رات، پہلی تاریخ آتی ہے تو عرش اعظم کے نیچے سے ایک مقصیرہ نامی ہوا چلتی ہے، عرش اعظم کے نیچے سے ایک مقصیرہ نامی ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں کے پتوں کو ہلاتی ہے۔ رمضان شریف کی پہلی تاریخ کو یہ ہوا نکلتی ہے جو جنت کے درختوں کے پتوں کو ہلاتی ہے۔ اس ہوا کے چلنے سے ایسی دلکش آواز بلند ہوتی ہے،
اس سے بہتر آواز آج تک کسی نے نہیں سنی. یہ حدیث ہے. سبحان اللہ بولے. اس سے بہتر آواز یہ پہلی تاریخ کو یہ ہوتا ہے، رمضان مبارک کے پہلی تاریخ کو. اس سے بہتر آواز کسی نے نہیں سنی ہے. حوریں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، حور جن کے بارے میں آتا ہے حدیث پاک میں، اگر حوروں کو اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا ہے، اگر حور اپنی ایڑی آسمان پر رکھ دے تو اس کی ایڑی کی روشنی سے پوری دنیا رات وقت منور ہو جائے. پیر کی ایڑی اگر آسمان پر رکھ دے حور اللہ کے حکم سے تو پورے رات کی وقت اجالا ہو جائے. یعنی اتنا سفیدی، اتنے نورانیت ہے حوروں میں. اس لیے آج زنا سے بچے، کل حوریں ملیں گے انشاءاللہ. اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ دنیا سے جو ہے جانے کی توفیق عطا فرمائے. لہذا روزے دار کے لیے یہ خاص خصوصیت ہے جو حدیث میں آیا ہے. پہلی تاریخ کو جب یہ ہوا چلتی ہے اور دلکش آواز آتی ہے تو حوریں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی، یا اللہ اپنے بندوں میں سے ہمارے لیے شوہر مقرر فرما. پس رمضان کے روزے داروں میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جس کو ان حوروں میں سے حصہ نہ ملا ہو. بالکل سب کو حصہ ملا. ان حوروں کے واسطے سرخ یعنی لال کلر کا یاقوت سے بنا ہوا ایک تخت ہے، اور ہر تخت پر 70 فرش ہے اور 70 نعمتیں خوان کے مختلف قسم کے کھانوں سے بھرے ہوئے ہیں. یہ سب نعمتیں روزے داروں کے لیے ہوگی. بولے وہاں پر سے سوال. اور یہ ان نیکیوں کے علاوہ ہوگی جو روزے دار نے رمضان شریف میں کی. یعنی یہ صرف روزہ رکھنے کی یہ نیکی ہے تو اس کی میں رمضان مبارک روزے کے علاوہ کسی کو اور نیکیاں کرتے ہیں، اس کی نیکی، اس کا درجہ اور اس کا اجر تو اور زیادہ ہے. یہ حضور بیان فرما رہے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اے موسیٰ، ہم نے امت محمدیہ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 چیزیں ایسی دی ہے، اگر ان پر عذاب کرنا مقصد ہوگا. اللہ فرماتا ہے اگر میں امت محمدیہ پر، جیسا کہ پچھلی قوموں میں عذاب آئے نا، تو قرآن میں ذکر ہے کسی قوم کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر لے کر پٹک دیا، کسی قوم کو اللہ پاک نے ان پر پتھروں کی بارش کی، کسی قوم پر آگ کی بارش کی، کسی قوم کو اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ آواز نکالو، فرشتوں نے چیخ ماری تو پوری قوم کے کلیجے پھٹ گئے. یہ اللہ کا عذاب کے طریقے آپ دیکھیں، اگر قرآن میں دیکھیں گے، حدیث میں دیکھیں گے، آپ کو معلوم ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے موسیٰ میں اپنے حبیب کی امت کو عذاب نہیں دوں گا اس طرح کہ ایک دم عذاب آئے اور ختم ہو جائے. ایسا عذاب نہیں دوں گا. یہ کس کی وجہ سے؟ حضور کی وجہ سے. بولے محبت سے بات. یہ حضور کی وجہ سے ہے کہ ایسے عذابات کہ آسمان سے آگ نکلنا یا پتھریں برسنا، فرشتے آ کر زمین کو پلیٹ دینا. نوح علیہ السلام کے دور میں دیکھیں کہ پورا پانی آ گیا، پوری دنیا ڈوب گئی. ایسے عذابات حضور کے رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نہیں دے گا. لیکن اللہ فرماتا ہے موسیٰ اگر میں 2 چیزیں اگر اس امت کو نہ دیتا تو میں عذاب دیتا، لیکن یہ 2 چیزیں دیا ہی اس لیے تاکہ وہ عذاب سے بھی بچاؤں، اور وہ 2 چیزوں کے ذریعے سے میں 2 اندھیروں سے ان سے اجالا دوں گا. 2 اندھیروں میں سے انہیں اجالا دوں گا. فرمایا یا اللہ 2 چیزیں کیا جس کی وجہ سے اگر تو یہ نہ دیتا تو شاید عذاب دے دیتا، لیکن وہ دیا ہے تو عذاب نہیں دے گا. ایک اور دوسرا ان 2 چیزوں کی وجہ سے 2 اندھیروں کی جگہ تو نور عطا فرمائے گا امت محمدیہ کو صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ وہ 2 چیزیں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام بات کرتے ہیں وہ 2 چیزیں کیا ہے سرکار؟ اللہ پاک نے فرمایا ایک رمضان ہے، دوسرا قرآن ہے. بولے محبت سے. یہ 2 نور میں انہوں نے عطا فرمایا، رمضان شریف اور قرآن پاک. یہ 2 نور اگر نہ دیتا شاید عذاب دے دیتا، لیکن یہ 2 نور دیا. اور 2 اندھیرے کیا ہے؟ جہاں تو ان کی اس 2 کی وجہ سے اجالا دے گا. فرمایا قبر کا اندھیرا ہے، جہاں رمضان مبارک اور قرآن کی وجہ سے ان کو اجالا ملے گا، اور دوسرا قیامت کا اندھیرا ہے. لہٰذا رمضان مبارک کی فضائل میں آپ کے سامنے ایک ایک کر رہا ہوں. اس لیے اللہ تعالیٰ جب رمضان مبارک کا چاند نکلتا ہے، اب غور سے سنیے حدیث سے پاک، جب رمضان شریف کا چاند نظر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو فرماتا ہے، پہلی رات کے چاند جیسا نظر آئے، اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو فرماتا ہے کہ حوران بہشت کو، اے جبرائیل حوران بہشت کو یعنی جنت کے حوروں کو زینت کا حکم دو، سجنے کا حکم دو، اور ندا کر دو اے اہل آسمان اور اے اہل زمین ہوشیار ہو جاؤ کہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے،
جو شخص اس کی تعظیم کرے گا بخشا جائے گا، اور جو شیطان اور اللہ فرماتا ہے جو اس کی تعظیم کرے گا بخشا جائے گا، اور شیطان کو قید کر دو تاکہ روزہ دار گناہوں سے محفوظ رہ سکے۔ یہ پہلی چاند جیسا نظر آتا ہے، اللہ جبریل علیہ السلام کو یہ حکم عطا فرماتا ہے۔ اب یہاں میں دیکھیں، یہاں غور کریں کہ رمضان مبارک کی جو تعظیم کرے گا اللہ اس کو بخش دے گا۔ اب تعظیم کیا ہے، کس طرح کی تعظیم کرنا ہے، تو میں اس سے پہلے مسئلہ بتا چکا ہوں۔ شریعت کا حکم یہ ہے، اگر کوئی غور سے سنے، اگر کوئی عورت، کیونکہ عورت اس حالت میں آ جائے جس میں نماز معاف ہو جاتی ہے، اگر ایسی عورت نماز جس میں معاف ہو جاتی ہے، جس میں روزے نہیں رکھ سکتی، وہ اس کو بھی شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ چھپ کر کھانا کھائے گھر میں بھی، جبکہ اس کو مجبوری ہے صحیح طور پر کہ اس کو نماز معاف ہے، روزہ معاف نہیں ہے، روزہ تو بعد میں قضا کر لیں گے جتنے روزے چھٹے ہیں، لیکن وہ روزہ تو رکھ نہیں سکتی، لیکن وہ گھر میں روزے داروں کے سامنے نہ کھائے۔ شریعت کا حکم ہے کہ وہ چھپ کر کھائے۔ تو مجھے بتائیے یہ جو وجہ شریعت کی طرف سے ہے، حکم بھی شریعت کی طرف سے ہے، وہ چھپ کر کھانا کھائے، اور آج جو ہے معاذ اللہ چھوٹی چھوٹی وجہ سے ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں، سر میں درد، کمزوری یا بے چینی، فلاں نام لے کر روزہ، ٹھیک ہے روزہ چھوڑا، واقعی تمہیں کمزوری ہے، اللہ کو آپ کو جواب دینا پڑے گا، لیکن کھلے کھلا کھانا کھانا یہ تو بیمار کو بھی اجازت نہیں ہے، تمہیں کس نے اجازت دے دی؟ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ مارکیٹوں کا حال دیکھیں، بازاروں کا حال دیکھیں، شاپنگ کے نام پر جو ہے ہوٹل آباد ہیں آج کے دور میں، ہر سال یہ رمضان مبارک میں دیکھا جاتا ہے، جبکہ اگر اسلام میں حکم شریعت یہ ہے، اگر اسلامی کنٹری ہو اور رمضان مبارک کا مہینے میں کوئی کھلم کھلا بازاروں میں کھانا کھائے تو اس کو قتل کرنے کا حکم ہے۔ شکر کرو یہ اسلامی کنٹری نہیں ہے، ورنہ اسلامی کنٹری ہوتی تو بادشاہ اسلام کو قرآن اجازت دے رہا ہے جو روزہ یعنی کہ کھلم کھلا کھانا کھائے، چاہے وجہ ہو یا نہ ہو، وجہ ہو تو بھی چھپ کر کھانا، بیمار ہے کسی وجہ سے چھوڑ رہا ہے، شریعت کسی وجہ سے اجازت دیتی تو اس کو بھی چھپ کر کھانا ہے، لیکن جو کھلم کھلا کھائیں گے کھانا رمضان مبارک مہینے میں تو اسلامی کنٹری یا بادشاہ اسلام ہوتا تو وہ قتل کرنے کا حکم دیتا۔ دنیا میں اتنی سخت سزا ہے، تو خدا کے واسطے اگر کسی بیماری کی وجہ سے آپ روزہ نہیں رکھ سک رہے، کوئی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے، جو واقعی ہو، آپ اپنی طرف سے کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے، کسی عالم سے پوچھے کہ ایسی بیماری ہے، تو اگر پھر بھی چلے روزہ نہیں رکھ رہے تو کھلم کھلا مت کھائے، بالکل چھپا کے کھائے، یہاں تک کہ شریعت میں نے بتایا اگر شوہر کسی بلا وجہ کے روزہ نہیں رکھتا، بلا وجہ کے، اور بیوی بچے سب روزہ رہے، شوہر ہٹا کٹا ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس کمزوری ڈر کے روزہ نہیں رکھ رہا، تو بلا وجہ کے روزہ نہیں رکھتا تو بیوی کو اجازت نہیں ہے اس کو کھانا پکا کے دینے کی، شریعت کا حکم ہے۔ کیوں؟ بیوی کو اجازت نہیں ہے اس کو کھانا پکا کر دے، اس لیے اجازت نہیں ہے کہ گناہ کے کام میں ساتھ دینا بھی گناہ ہے۔ گناہ کے کام میں قرآن میں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو نیکی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ واضح آیت ہے قرآن پاک میں، اے ایمان والو نیکی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ کے کام میں نہیں۔ لہذا اگر کوئی بلا وجہ اگر شوہر روزہ نہیں رکھتا تو بیوی کو اجازت نہیں ہے، اور وہ گناہگار بھی نہیں ہوگی، وہ گناہگار بھی نہیں ہوگی، تو یہ شریعت کا حکم ہے۔ اب جو رمضان مبارک میں رہ کر رمضان کی تعظیم نہ کرے، ادب نہ کرے، حضرت سید السادات مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت بڑی مشہور ہے، آپ مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایک قبرستان سے جا رہے تھے، آپ نے قبر کو دیکھی تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ میں اس قبر والے کے حالات کو دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے آگاہ کر دے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی دعا فوراً قبول ہوئی اور اس خبر والے کے حالات آپ پر آگاہ ہوئے۔ آپ نے دیکھا کہ خبر کے اندر آگ بھری ہوئی ہے اور وہ سخت عذاب میں مبتلا ہے، اور اس مردے نے مولا علی کو دیکھا، وہ بھی چیخ اٹھا اے علی اے مشکل کشا، دعا کر دے اللہ میرے عذاب کو ہلکا کر دے، مجھے عذاب سے بچا لے۔ حضرت مولا علی کو اس نے دیکھ کر فوراً پکارا، پہچانتا تھا مرحوم ہو، فوراً پکارا کہ آپ دعا کر دے کہ میرے جو ہے میرے اللہ تعالیٰ مجھ پر سے عذاب ہٹا لے۔
مولا کائنات علی مرتضیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ اللہ اس کے عذاب کو ختم فرما دے، اس کو خبر سے سارے عذاب کو اٹھا لے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھا ہوا حضرت علی کو، اے علی اس کے لیے دعا نہ کرے، اس لیے کہ یہ رمضان کا ادب نہیں کرتا تھا۔ آپ دیکھیے، آپ جو لوگ کھلا کھلا کھانا کھاتے ہیں، بیماروں کو چھپا کے کھانے کی اجازت ہے بھائی۔ بیمار ابھی جو مارکیٹوں میں آباد ہو رہے ہیں، رمضان کی ذری کی قدر نہیں، رمضان مبارک کی ادب نہیں، تعظیم نہیں۔ جو میں نے آیت پڑھی تھی جمعہ میں کہ رمضان اللہ کی نشانی ہے، رمضان مبارک کا مہینہ اللہ کی نشانی ہے، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ کی نشانیوں کا وہی عزت کرتے ہیں جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ تو رمضان مبارک اللہ کی نشانی ہے۔ تو یہاں میت پر اللہ فرماتا محبوب اے علی اس کے لیے دعا نہ کر، القا کیا۔ وہی تو نبی کو آتی ہے، ذرا مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں، ڈائریکٹ اللہ نبیوں سے بات کرتا ہے۔ کیسے بات کرتا ہے؟ ڈائریکٹ نبیوں سے بات کرتا ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی بات کرنے کے طریقے دو ہیں، کہ کبھی اللہ جبریل کو بھیج کر بات کرتا حضور سے، اور کبھی ڈائریکٹ بات کرتا۔ جب ڈائریکٹ بات کرتا تو حدیث قدسی اس کو کہا جاتا ہے۔ حضور خود فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ جو ولی سے دشمنی رکھے گا وہ مجھ سے دشمنی۔ تو یہاں ڈائریکٹ حضور کہہ رہے ہیں اللہ نے فرمایا، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، حدیث قدسی۔ تو یہاں جبریل بھی واسطہ نہیں، ڈائریکٹ اللہ مصطفیٰ سے بات کرتا ہے، تو وہی کے ذریعے ڈائریکٹ نبیوں سے بات کرتا ہے۔ تو یہ ولیوں سے ندا آئی، آواز آئی، القاء ہوا، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ بلکہ یہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ اس ذریعے جانے القاء کہتے ہیں دل میں خیال ڈالنا، اور ولیوں کو یہ ہوتا ہے۔ اور مولا علی تو ولیوں کے سردار ہے نا، صحابہ میں چوتھے نمبر پر آتے ہیں نا، تو ان کا مقام کیا ہے؟ اور قرآن میں اس کا ثبوت کیا ہے کہ دل میں القاء ڈالنا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں، جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، فرعون تو نہیں چاہتا تھا کہ آپ پیدا ہو، لیکن موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ کے ماں کے دل میں اللہ نے القاء کیا۔ قرآن کہتا ہے ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی۔ اب جبکہ وحی تو صرف نبی کو آتی ہے، لیکن یہاں قرآن کہتا ہے ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی۔ کیا؟ کہ اپنے بچے کو ایک ٹوکرے میں ڈال کر تالاب میں چھوڑ دو، اپنے بچے کو ایک ٹوکرے میں وحی کی۔ وحی تو نبیوں کو ہوتی ہے، تو سارے علماء فرماتے ہیں وحی سے مراد، کیونکہ عورت نبی نہیں ہوتی ہے، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں تھی، تو اللہ نے کہا کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی۔ یہاں وحی سے مراد وہ وحی نہیں کہ جبریل آ کر کہہ رہے ہو، یہاں وحی سے مراد موسیٰ کے ماں کے دل میں اللہ نے القاء کیا، خیال پیدا کرا دیا۔ تو لہٰذا یہ بھی ثبوت ہے ہمارا کہ ولیوں سے اللہ بات کر رہا، وہاں بھی مل سکتے ہیں بدعقیدہ۔ ہاں اللہ تو ڈائریکٹ صرف نبیوں سے رسولوں سے بات کرتا، ولیوں سے کہاں بات کیا؟ غوث پاک نہیں فرماتے جب تک میرا رب مجھے نہیں کہتا اے عبد القادر تجھے میری قسم تو کھا لے، میں کھاتا نہیں۔ اے میرے رب، اللہ فرماتا اے عبد القادر تجھے میری قسم پی لے جب تک میں پیتا ہوں۔ اللہ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے تجھے، وہ غوث پاک ہے نا۔ تو اب لوگ کہہ سکتے ہیں بھائی یہ کیا سنیوں نے یہ عقیدے کہاں سے کاٹ لیے؟ بات تو اللہ تعالیٰ سے نبی اور رسول سے کرتا ہے۔ یہ کون یہ لوگ آ کے کہتا ہے غوث اعظم سے بات کر رہے ہیں، غریب نواز سے بات کر رہے ہیں؟ تو یہاں بات سے مراد القاء ہے۔ پھر آپ کو مذاق ہو سکتا ہے یہ القاء ہے نہیں، آپ نے لیا بات قرآن سے ہی ہے، بولنا محبت سے سبحان اللہ، تاکہ بات عقیدہ بھی مضبوط ہو، آپ کو وسوسے ڈالنے والا وسوسے بھی نہ ڈال کر آپ کا ایمان عقیدہ نہ برباد کرو۔ کہ القاء کیا حضرت مولا کائنات کے دل میں، کہا ہم اس کو معاف نہیں کریں گے، رمضان مبارک کا ادب نہیں کرتا تھا۔ جلال دیکھے اللہ کا، جلال دیکھے اللہ کا۔ مولا کائنات یا اللہ یقیناً یہ بے ادب گستاخ ہے، لیکن مولا وسیلہ تو مجھے بنا رہا ہے، وسیلہ مجھے بنا رہا ہے، لاج میری رکھ لے۔ اللہ پاک نے فرمایا علی تیرے خاطر ہم نے اس کو بخش دیا، بولے محبت سے سبحان اللہ۔ یقیناً بات ذات ایسی ہوتی ہے جن کے ذریعے سے اللہ معاف فرما دیتا ہے، لیکن آج یہ اس بات پر امید رکھ کر کہ پیر بخشا لیں گے، پیر معاف کرا لیں گے، امید اچھی ہے، لیکن اس کا نام لے کر جان بوجھ کر نمازیں چھوڑنا، جان بوجھ کر روزے چھوڑنا، جان بوجھ کر عبادتوں کو چھوڑنا، یاد رکھے بات چہرے، ہر چہرہ بخشانے والا نہیں ہوتا۔ کیا پتا پیر کا خاتمہ ایمان پر ہو یا نہ ہو۔ بھائی ایمان پر خاتمہ ہونے کے لیے تو غوث اعظم بھی دعا کرتے تھے،
میں کسی پیر پر طنز نہیں کر رہا ہوں، نہ معذاللہ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ معذاللہ کہ وہ ایمان پر جائے گا. میں خوف تو ہر پیر کو ہوتا ہے اپنے ایمان کا. بتا سب سے بڑے پیر تو غوث اعظم ہے نا ولیوں میں. آپ نے نہیں پڑھا روایت؟ غوث پاک رو رہے تھے عید کے دن، لوگوں نے پوچھا ہے عبد القادر آج عید آپ روتے کیوں ہے؟ غوث اعظم فرماتے تھے میری عید تو تب ہوگی جب میں اس دنیا سے ایمان کو سلامت لے کر جاؤں گا. میری عید تو تب ہوگی جب میں اپنے ایمان کو سلامت لے کر جاؤں گا. لہذا رمضان مبارک کی عزت کرے، قدر کرے. کسی بیماری کی وجہ سے روزے اگر آپ چھوڑ رہے ہیں تو اللہ نہ کرے آپ چھپ کر کھانے کھا رہے ہیں، لیکن اس بیماری کی صحیح وجہ کسی عالم سے پوچھ کر ہی چھوڑ سکتے ہیں. پہلے آپ پوچھیں نا، سیکھیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے لوگوں علم نہ ہو تو اہل علم سے پوچھو. عالم کو بتانے کا حکم نہیں دیا، لوگوں کو عالم سے پوچھنے کا حکم اللہ نے دیا. تو آپ کا کام ہے پوچھنا، ہمارا کام بتانا، پھر بھی ہم بتا دیتے ہیں. لہٰذا رمضان مبارک میں ٹائم پاس کرتے ہوئے گیموں میں کرکٹوں میں رہ کر اپنے وقتوں کو برباد نہ کریں. میں اس سے پہلے بھی کہہ رہا ہوں کہ اکثر لوگ سحری کے ٹائم جو ہے کرکٹ کھیلتے کھیلتے خود تو جاگتے ہیں، اور لوگوں کے گلی محلوں میں جو کوئی ہارٹ پیشنٹ ہوتا ہے، کوئی بیچارہ جلدی سو جاتا ہے تاکہ جلدی اٹھ کے کام پر جائے اور اپنے سحری کرے، کام پر جائے، تو وہ ساری رات جاگ کر محلے والوں کو بھی جگاتے رہنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ بولے نہیں رمضان کا مہینہ ہے جناب ہم جاگتے اس لیے ہے. میں نے کہا اسی قرآن میں اللہ پاک نے بھی فرمایا کہ اپنی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ. ایک حکم کو مانے دوسرے حکم کو نہیں مانے، کون سا طریقہ ہے اور یہ کون سا اسلام ہے کہ آپ جو ہے ایک روزے کے لیے دوسروں کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں؟ اور آج تو وہی حال ہے، سحری تک کھیلیں گے پھر سحری کر کے فوراً سو جائیں گے، ساری رات نیند نہیں آتی، ہوٹلوں میں بیٹھیں گے، ہریسہ کھائیں گے، دہی بڑے کھائیں گے، ان کو جو ہے نا نیند تو جھٹکا بھی نہیں لگے گا سحری تک. اب جیسا سحری کرتے ہو 1 گھنٹے کا جو ٹائم ہوتا ہے نا فجر کا، یہ جو پار کر لیا تو سمجھ جائے بندہ اس میں کیسا بھی سلا دیتا شیطان، ساری رات نہیں سو جا. یہ دیکھیے آپ، ایک تو یہ جاگنا آپ کے لیے فرض نہیں تھا پوری رات بلا وجہ کے، پھر اس کی وجہ سے گناہ آپ نے کمائے، گناہ آپ نے کمائے. جہاں رمضان مبارک میں نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے تو گناہوں کا معاملہ بھی بڑھ جاتا ہے. آپ گناہ کریں گے تو اس سخت گناہ اس سے زیادہ واجب آ رہی ہے. ایک تو ساری رات گناہ کرتے رہے، اب شہری کہا ہے فوراً جا کر لیٹو خان بولے آپ اٹھیں گے، اٹھنے کا تو ارادہ ہوتا ہی نہیں، لیٹو خان جا کر لیٹ گئے اور اٹھیں گے کب؟ 4 بجے. یعنی فجر بھی بستر پہ، ظہر بھی بستر پہ، 4 ساڑھے 4 کو اٹھیں گے، ذرا نہیں پہلے تک عصر کی نماز ہو جاتی. اب عصر کی نماز کے بعد یہ لیٹو خان بھاگ کر افطار لانے، وہ لانے، یہ لانے، چلیے یہ لیٹو خان جو ہے پھر افطاری کرے تک جو ہے مغرب کا ٹائم. اب جیسا سحر میں کھا رہے امام صاحب ایک رکعت ہو گئی، 2 رکعت ہو گئی، تیسری رکعت میں جا کر ملیں گے. اب پورا جاموں کا، کھجوروں کا، سیبوں کا مزہ لے چاپ لے. جبکہ یہ بھی مسئلہ ہے کہ منہ میں جو ہے نا چنے کے برابر کی چیز اگر نماز کی حالت رہے تو نماز ہی نہیں ہوتی. یہ کہاں سے کہا ہے؟ اب یہ بیٹھے ہیں چلیے مغرب ہو گئی پھر ختم مسئلہ، اب تراویح پڑھنا کس کو ہے؟ یہ زیادہ تر رمضان مبارک میں اکثر لوگ ایسا گزارتے ہیں، اور ایسے روزے یقیناً منہ پر مار دیے جائیں گے. تو گیموں کھیلنا، ویڈیو گیم کھیلنا روزے کی حالت میں ٹائم پاس کے نام پر، جبکہ کچھ ذکر میں کہتا ہوں ذکر کی محفل ہے دونوں ہے. روز رمضان مبارک میں حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار مدینہ علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، جو ماہ رمضان شریف میں کسی مجلس کی ذکر میں شرکت کرے، جہاں ایسی محفل جہاں ذکر ہو رہا شرکت کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. دیکھیے اب یہ کتنی بڑی فضیلت جو ہے ہمیں ملی ہے. اب آخری بات میں بتا کر بات ختم کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ رمضان مبارک کے لیے ہمیں دیکھیے روزہ عربی میں اس کو صوم کہتے ہیں، ہم ذکر بھی پڑھیں گے 5-10 منٹ میں. اب یہ مسئلے مسائل کے فضائل میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. اب جو ہے مسئلے مسائل پر بات جو سیکھنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، صرف 5 منٹ میں بات ختم کر کے ذکر پڑھیں گے. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ صوم عربی میں روزہ، اردو میں روزہ، عربی میں اس کو صوم کہتے ہیں. صوم کا معنی ہے رکنا. تو روزے کی حالت میں 3 چیزوں سے بندہ رکے رہتا ہے، اس لیے اس کو صوم کہتے ہیں. اور 3 چیزیں کیا ہے؟ اور ایک خاص مخصوص ٹائم کے وقت یہ 3 کام نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر 5 بجے سے روزہ شروع ہو رہا ہے، مثال دے رہا ہوں،
اور 6:30 کو ختم ہو رہا ہے، تو 5 سے 6:30 تک 3 کاموں سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ وہ کیا؟ ایک کھانا کھانے سے، دوسرا پانی پینے سے، تیسرا شادی شدہ ہو تو بیوی کے قریب جانے سے۔ یہ 3 کاموں سے رکے نام کا نام روزہ ہے۔ تو اب روزے کا معنی بھی مفہوم ذہن میں رکھیں۔ اب روزے کی قسمیں کیا ہے؟ ایک عوام کا روزہ ہوتا ہے، ایک خاص کا روزہ آتا ہے، خاص و خاص کا بھی روزہ، 3 قسمیں روزوں کی ہے۔ اور بہار شریعت میں ہے، اصل دیکھا جائے تو روزوں کی 5 قسمیں، ایک فرض، دوسرا واجب، تیسرا نفل، چوتھا مکروہ تنزیلی اور 5واں مکروہ تحریمی۔ تو فرض، واجب، نفل، مکروہ تنزیلی، مکروہ تحریمی۔ اب ہم جو ہے فرض نماز کے روزوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ فرض کی بھی دوسرے فرض معین، فرض غیر معین۔ اب یہ بھی معین، یہ بھی ہے، لیکن میں اس مسئلے میں نہیں جاتا، کافی وقت ہو جائے گا کیونکہ یہ نہیں۔ اب آ جائے روزے کے لیے سب سے پہلے شرط ہے نیت کا کرنا۔ بندہ اگر نیت نہیں رکھے گا، صرف کھا رہا ہے پی رہا ہے تو اس کا روزہ نہیں۔ ہر عبادت کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ اور میں بار بار کہہ رہا ہوں، نیت کا مطلب ذہن میں رکھیں۔ نیت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ زبان سے ہم نیت پڑھتے ہیں، جو اکثر دیکھا جاتا ہے فجر پڑھتے کہ روزے کی نیت پڑھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کو نیت اصل میں دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ مضبوط ارادے کا نام نیت ہے۔ دل میں مضبوط ارادہ کر لینا، اسی کا نام 50-50 نہیں، مضبوط دل میں مضبوط ارادے کا نام نیت ہے۔ اور جو عربی میں جو دعائیں پڑھتے ہیں، یہ حضور کے دور میں نہیں تھی۔ حضور کے دور میں صرف نیت تھی۔ لوگ ذرا دین سے غافل ہو رہے ہیں، اس لیے بعد میں علماء نے اس کو عربی دعاؤں کو بھی لکھ دیا کہ زبان سے بھی کہہ دو۔ تو ایک بندہ زبان سے کہہ رہا ہے اور دل میں ارادہ نہیں ہے، اور وہ سمجھ رہا میں تو نیت پڑھ رہا ہوں روزے کی، تو زبان سے کہہ رہا ہے دل میں ارادہ نہیں ہے تو روزہ نہیں ہو، یعنی نیت ہی نہیں ہوگی۔ اور سے چلے بس کیا کر رہا ہوں، ایک بندہ عربی میں روزے کی نیت کی دعا پڑھ رہا ہے زبان سے اور دل میں ارادہ نہیں ہے تو اس کا روزہ، کیونکہ زبان سے تو روشن پڑھی نہیں ہے لیکن دل میں ارادہ۔ اور ایک بندہ دل میں ارادہ رکھتا ہے، زبان سے پڑھا بھی نہیں تو بھی روزہ ہو جائے گا۔ تو سمجھے آپ، اصل میں روزے کے لیے دل میں مضبوط ارادہ ہونا ضروری ہے۔ اس کو کہتے ہیں نیت، پختہ ارادہ، مضبوط ارادہ، اسی کو کہتے ہیں نیت۔ نیت کا ہونا ضروری ہے۔ ایک بات، زبان سے اگر دوہرا لے تو یہ مستحب ہے، ثواب کا کام ہے، نہیں دوہرائے گا تو گناہ میں غلط میں ہے۔ لہذا پہلے دل میں نیت کا ضروری ہے۔ اب اس میں نیت میں ایک فرق کیا ہو جاتا ہے، یہاں پر لکھا گیا ہے نیت کا جو فرق ہے، رات میں اگر آپ نیت کر رہے ہیں روزے کے لیے، نیت رات میں بھی کر سکتے ہیں، دن میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن دونوں میں 2 چیز کا فرق ہے، رات میں کیسے کرنا ہے اور دن میں کیسے کرنا ہے۔ رات میں اگر آپ نے نیت کی تو آپ دن میں یہ نیت کریں گے انشاءاللہ میں آنے والے دن کا روزے رکھنے کی نیت کرتا ہوں۔ اب آپ اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے، رات اسلام میں مغرب کے بعد شروع ہو جاتی ہے۔ اب ایسا نہیں کہ آدھی رات کو، مغرب کی نماز کے بعد سے ہی اسلام میں رات کا حصہ شروع ہو جاتا ہے، تو رات میں نیت کر سکتے ہیں آپ۔ اب مغرب کے بعد آپ نے نیت کر لی کہ چلو میں آنے والے دن کا مضبوط نیت کا معنی آپ نے سمجھ گئے، نیت کر لی کہ آنے والے دن کا میں روزہ رکھتا ہوں، ایک بات۔ اور دوسری بات، پورے رمضان کا مہینے کی نیت کرو گے ایسا نہیں ہے، ہر روزے کے لیے الگ الگ نیت کرنا ہے۔ ایک ہی دن میں 30 روزے کی نیت کر لیتا ہوں تو نہیں ہوگی، وہ ایک ہی روزے کی نیت ہوگی، پھر ڈیلی آپ کو نیت کرنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ پہلے تو نیت، یہ مسئلہ بہت گمگیر مسئلہ ہے، اس کو سیکھے سمجھے، ہم کر رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں رہے، تو نیت مغرب کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں، مغرب کے بعد عشاء کے بعد کھائے پیے آپ سمجھ گئے نیت خراب ہو جائیں گے، ایسا نہیں۔ اور نیت اگر آپ رات میں یعنی سحری میں بھی کریں تو حدیث میں سرکار نے فرمایا سحری خود ایک نیت ہے، سحری کرنا بھی ایک، بولے سن کے سحری کرنا بھی ایک، اس لیے سحری تو کرنا بھائی۔ یہاں حدیث میں آپ کو سناؤں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں ایسے وقت حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری تناول فرما رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری میں برکت کی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا فرمائی ہے، اس کو مت چھوڑنا۔ بن سحری کا روزہ رکھنے والے ذرا غور سے سنیں، آپ حضور کیا فرما رہے ہیں، سحری میں برکت کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی ہے، اس کو مت چھوڑنا۔ آپ سحری کا مطلب یہ نہیں کہ پیٹ بھر کے کھائیں، آپ حضور کبھی 4 کھجور بھی کھاتے تھے، پانی بھی پیا کرتے تھے، اب اتنا پیٹ تو کھانا ہے کہ ڈکار نہ نکلے، تو خیر سحری کرنا بھی ایک نیت ہی ہے اصل میں۔
تو سحری کے وقت ہم نیت کریں تو ہم یہی عموماً نیت ہوتی ہے کہ ہم جو آنے والا دن اس کے روزے کی ہم دل میں ارادہ کر رہے ہیں. بعض وقت ہوتا ہے کہ بندہ آپ کوئی مزاج خراب ہوتی ہے, یار تو سحری کیوں کرا, نہیں دیکھیں گے صبح میں اگر طبیعت سنبھلی رہی تو روزہ رکھتا ہوں. سحری میں کھاتے کھاتے بول رہا ہے, صبح میں طبیعت سنبھلی بھی رہی تو روزہ رکھتا ہوں, نہیں تو چھوڑ دیتا ہوں. تو یہ نیت ہی نہیں ہوئی, روزہ ہی نہیں ہوا. ایسی نیت نہیں چلی. سحری کھا رہے ہیں لوگوں نے کئی کھا رہے ہیں, دیکھتا ہوں اگر صبح اٹھنے کے بعد طبیعت سنبھلی رہی تو کنٹینیو, نہیں تو ڈسکنٹینیو نہیں ہوتی. سحری کرتے وقت بھی مختہ ارادہ ہونا ضروری ہے. یہ مسئلہ ذہن میں رکھیا, پورا مکمل ارادہ ہونا ضروری ہے. تو دن میں اگر آپ نیت کریں گے تو آپ رات میں اگر آپ نیت کریں گے تو یہ دعا عربی میں جو پڑھی جاتی ہے, یہ تھوڑا سا لفظ ہے, نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فرض رمضان ھذا, من فرض رمضان ھذا, یہ عربی میں. پھر آپ ٹینشن نہ لیجئے, ارے بھائی میرے کو تو پڑھنے نہیں آتی, تو میں کہہ رہا ہوں یہ عربی میں دعا پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے. دل میں ارادہ کر لے, مغرب کے بعد سے میں آنے والے دن کا روزہ رکھنے کی نیت کرتا ہوں تو نیت ہو جائے گی, یا سحری کرتا ہوں نیت کر لے میں آنے والے دن کا روزہ رکھنے کی نیت کر رہا ہوں تو وہ نیت ہو جائے گی. لیکن رات میں اگر نیت کرے تو ایسا کہ یعنی میں نے جو دعا پڑھی ہے اس کا معنی ہے میں نے نیت کی اللہ کے لیے رمضان کا فرض روزہ کل رکھوں گا. اور اگر دن میں نیت کر رہے, اب دن میں بات صبح اٹھ جاتے, سحری میں نہیں اٹھے لوگ, اب سحری میں نہیں اٹھ کے صبح اٹھ جاتے ہیں نا بعض لوگ. اب صبح جب ان اٹھ جاتے ہیں نا تو ارے یار 10 بجے دن مشار ہوئی, مثلا سحری کا ٹائم گیا, چلو روزے کی نیت ابھی سے کرتا ہوں, بن سحری کا روزہ رکھتا ہوں اور ابھی سے روزے کی نیت کرتا ہوں. تو اب ابھی سے روزے کی نیت کرے گا روزہ نہیں ہوگا, دن میں روزہ. یہ ذہن میں رکھے مسئلہ, چاہے فرض ہو یا نفل ہو, نیت ضروری ہے. یہ نیت صرف فرض روزے کے نہیں, ہر روزے کے لیے بھی. سحری میں نہیں اٹھے 8 بجے اٹھ کے نیت کر لی کہ چلے میں ابھی سے روزہ رکھنے کی نیت کر لیتا, نہیں ہوگا. اگر دن میں نہیں نشار ہوئی, اللہ نہ کرے فرض, اللہ میں حفاظت فرمائے, نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر دن میں نیت کی تو آپ نیت یہ کریں کہ میں صبح صادق سے روزہ رکھنے کی نیت کرتا ہوں. یہ لفظ آپ کو زبان میں اور دل میں نیت کرنے میں, صبح صادق سے, اب سے نہیں, صبح صادق سے روزہ رکھنے کی نیت کرتا ہوں. اور عربی میں اس کی دعا یہ نویت ان اصوم ھذا اليوم للہ تعالی من فرض رمضان, کہ میں نے نیت کی آج اللہ تعالیٰ کے لیے آج رمضان کا فرض رکھوں گا, یعنی صبح صادق سے, یا صبح صادق کا لفظ دل میں رہنا کرنا ضروری ہے. تو یہ نیت کے متعلق بات سمجھ میں آ گئی انشاءاللہ. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور وہ میں چاہتا تھا کہ روزے کس طرح سے ٹوٹتے ہیں کیا ہے, میں اس پر بھی بات کرتا, لیکن وقت اجازت نہیں تھا. اگر میں روزہ ٹوٹنے کی بات کروں تو وقت بہت ختم ہو جائے گا, ذکر کا وقت ہو گیا ہے. بس انشاءاللہ آنے والے اعتبار سے یہ, کیونکہ اللہ میں خیر خوبی کے ساتھ رمضان مبارک کا مہینہ ہمیں عطا فرمائے. اگر ہماری زندگی باقی رہی آنے والے اتوار تک تو انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ رمضان مبارک کے روزے شروع ہو جاتے ہیں, تو انشاءاللہ آنے والے اتوار کو دن میں جلسہ نہیں رہے گا, عصر سے مغرب تک رہے گا. آنے والے اتوار سے عصر کی نماز کے اور فوراً حلقہ شروع ہوگا اور افطار سے پہلے ختم ہو جائے گا. کیونکہ رمضان مبارک میں دن میں آنا مشکل ہو جاتا ہے, لوگ کافی کاموں پہ بھی جا کے دیکھتے ہیں. اس لیے آنے والے اتوار سے یہ اعلان کر دے گا کہ دن میں نہیں رہے گا, صرف عصر کے بعد سے حلقہ شروع ہوگا. اور جو ہے ان حلقوں میں رمضان مبارک میں تو خاص تو نیکی کمانے کا مہینہ ہے, ان دنوں میں تو خاص طور پر تشریف لائیے. میں نے ابھی بتایا حدیث پاک جو ذکر کے محفل میں آتا ہے, ہر ختم کے بدلے اللہ ایک سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. کمائے نہیں کما اللہ بارگاہ میں دعا کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین.